السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. امروز ما درس 17 را میخوانیم. در این درس ما می‌آموزیم متن امروز درس ما ایران میباشد. واژه‌های جدید هم خیلی زیاد داریم و نقطه های امروز ما فعل گذشته التزام میباشد. خب این ایران است. ایران، مشهد و قم و شیراز و اصفهان و نصف جهان. خوب شروع میکنیم. شاید به کشورهای گوناگون سفر کرده باشید. شاید آپ نے مختلف کنٹریز میں سفر کیا ہو یا درباره آنها کتاب ها یا خوانده باشید یا اس کے علاوه آپ نے کتاب میں کسی کنٹریز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو. ویژگی‌های جغرافیایی و تاریخی و خصوصیات مردم برخی کشورها بسیار شنیدنی و خواندنی است کہ جو مختلف کنٹریز کی جو افراد ہوتے ہیں، جو ملت ہوتی ہے، ان کے تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے ان کی جو خصوصیات بہت پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں. یکی از کشورهایی که در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه قرار دارد ایران است کہ ان کنٹریز میں ایک جو کنٹری ہے جو کہ براعظم ایشیا میں اور اس کے علاوہ سنٹرل ایشیا میں موجود ہے، وہ ایران ہے. نام ایران از قرنها قبل با عالمان و شاعران و بزرگی، کہتے ہیں کہ ایران کا نام بہت زمانے پہلے، بہت صدی پہلے بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے شاعر حضرات نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی، ابو علی سینا، زکریا رازی، حافظ سعدی، مولوی فردوسی و ملا صدرہ، اور جو ملا صدرہ ہیں شناخته شده است، ان کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے نام ایران. اگر به ایران سفر کرده باشید تهران پایتخت این کشور را دیده اید. اگر آپ نے ایران کا سفر کیا ہوا ہے تو جو تہران ہے وہ کیپٹل سٹی ہے اس ملک کا. تہران پر جمعیت ترین شہر ایران است. ایران کے شہروں میں سے جو زیادہ رش والے جو شہر ہے، زیادہ لوگ جہاں بستے ہیں، وہ کون ہے؟ کون سا شہر ہے؟ تہران ہے. رشتے کو البرز، کاخ گلستان، مدرسه دارالفنون و برج آزادی و میلاد از دیدنهای پایتخت هستند. کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے البرز کا، یہ گلستان کا بڑا محل ہے، محل نما، اور مدرسه دارالفنون ہو گیا، برج آزادی ہو گیا جہاں سے آزادی ملی تھی اس جگہ سے، اور میلاد کی جگہ ہے جو وہ دیکھنے والی ہے اس کیپٹل سٹی میں. مشهد و قم از مهمترین شهرهای زیارتی ایرانند و هر سال میلیون ها نفر از داخل و خارج کشور برای زیارت به این دو شهر مسافرت میکنند. مشهد مقدس اور قم المقدس اس جو زیارتی شہروں میں سے یہ شہر مشہد اور قم ہیں جو زیارتی ہیں، زیارت، اور ہر سال تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک سے اور ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں پہ زیارت کی خاطر ان دو شہروں میں سفر کرتے ہیں. اصفهان، شیراز، همدان و یزد نیز از شهرهای دیدنی ایران هستند که هر سال گردشگران زیادی به آنها سفر میکنند. کہتے ہیں اصفهان، شیراز، همدان اور یزد جو ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت ایران کے شہر ہیں کہ جن میں ہر سال لوگ سیر و سیاحت کرنے کے لیے اس جگہ کی طرف سفر کرتے ہیں. آپ لوگ بھی پاکستان سے ہیں تو آپ لوگ بھی یہاں سے، آپ جو ہم نے زیارتوں کا سفر بنایا ہوا ہے، جو کہ ہم نے سیر سیاحت کے لیے ہم نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں، افراد آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ شہر ہم اپنے ہاتھوں سے دکھائیں گے. اس شہر کے جو قدیمی چیزیں ہیں، جو تاریخی چیزیں ہیں، جو سیاحتی علاقے ہیں، جو زیارتی چیزیں ہیں،
انشاءاللہ اس سے مستفید کروائیں گے۔ اصفہان آج قدیمی ترین شہر ہے یہ ایران آج، جو شہر اصفہان ہے جس میں بند حقیر نے تقریباً 6 سے 7 سال وہاں پہ رہا ہوں، تو وہ ایران کا قدیمی ترین شہر ہے، بہت ہی پرانا شہر ہے۔ این شهر به خاطر آثار تاریخی و هنری ارزشمندش یکی از مناطق مشهور جهان است۔ پوری جہان میں جو ایک منطقہ، ایک جگہ جن میں ایک تاریخی آثار ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، اس میں جو کیٹیگری ہے، اس میں کاریگری جو کی گئی ہے وہ بہت ہی تاریخی ہے۔ بناهای قدیمی و ہنری، اس میں جو افراد جنہوں نے بنائی کی ہے، جنہوں نے کاریگری کی ہے، جنہوں نے تاریخی چیزیں یہاں پہ سیٹ کی ہیں، ان میں مانند کاخ علی کاپو، یہ جگہ کا نام ہے علی کاپو، 40 ستون ہیں، اس کے سلسلہ اس طرح بنایا گیا ہے۔ مسجد امام ہے، مسجد شیخ لطف اللہ ہے، کلیسائے وانک ہے، قبرستان تخت فولاد، پل خواجو، سی پل، منار جنبان و داهای بنای تاریخ دیگر سبب شده جهان گردان علاقه زیادی برای سفر به این شہر داشته باشند۔ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً یہ جو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے یہ جو 8-10 بتائی گئی ان میں سے تقریباً 5-6 ہم نے کیے ہیں، باقی کا ہم نہیں جا سکے یا دور تھے یا نہیں کر سکے، لیکن یہاں پہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، علی کاپو جگہ ہے، 40 ستون، مسجد امام، مسجد شیخ لطف اللہ، کلیسائے وانک ہے عیسائیوں کا، قبرستان پورا، تخت فولاد ہے بڑا، اس کے علاوہ پل خواجو ہے، سی پل ہیں، مینار جنبان، 2 مینار ہیں جو کہ اگر ہلائیں تو ہلتے ہیں، یہ اس طرح کی کیٹیگری سے بنائی گئی ہیں۔ اور داہا بنائی، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہیں تاریخی، جس کی وجہ سے پورے جہان سے جو لوگ ہیں سیر تفریح کے لیے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے انگریز بھی، بہت سارے انگریز ہیں جو اصفہان میں آئے اور یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ تحقیق کرتے ہیں، تاریخی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس علاقوں اور اس شہر کی طرف لوگ زیادہ تر اس شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ کہ دیگر از شہر ہے قدیمی ایران شیراز است۔ آپ دیکھیں اصفہان کے بعد شیراز بتایا جاتا ہے کہ اصفہان اور شیراز آپ نے اگر دیکھ لیے ہیں تو وہ اصفہان کو کیا کہتے ہیں ایرانی؟ کہتے ہیں اصفہان نصف جہان۔ اس پہ ایک ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی چینل پہ۔ اصفہان نصف جہان کہتے ہیں اس پہ۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ شہر آتا ہے یہ تاریخی لحاظ سے، ہنری لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ شیراز ہے۔ اس میں زیارتی مقامات میں حرم عادت ہے، احمد بن موسیٰ برادر امام رضا علیہ السلام، مشہور بے شاہ چراغ۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں امام رضا علیہ السلام کے بھائی جو ہیں احمد بن موسیٰ، جو مشہور ہیں شاہ چراغ کے نام سے، ان کا مزار اقدس ہے۔ وہ ہمچنین آرام گاہ 2 تن از شاعران بزرگ ایرانی جو مشہور اور بزرگ شاعر حضرات ہیں جن میں حافظ اور سعدی، وہ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ در این شہر قرار دارد۔ تخت جمشید کے یکی از بزرگترین و باشکوہترین کاخ یہ دنیا بود، کہ جو تخت جمشید ہے، یہ جگہ کا نام ہے، کہ یہ بہت بڑا اور بہت جمعیت والا ایک بڑا محل نما یہ جگہ ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی جگہ ہے۔ در حدود 518 سال قبل از میلاد مسیح به دستور داریوش از پادشاهی ایران در نزدیکی این شهر ساخته شده، کہ تقریباً 518 سال قبل از میلاد مسیحی ایک ایرانی بادشاہ کے حکم جس کا نام داریوش ہے، اس شہر کے نزدیک یہ جگہ بنائی گئی۔ در شمال ایران 3 استان زیبای مازندران، گیلان و گلستان وجود دارد، کہ شمال ایران کی طرف اگر دیکھا جائے تو 3 بڑے صوبے ہیں جن میں مازندران، گیلان و گلستان ہیں، کہ بیشتر این استانها پر از جنگل و مناطق سرسبز است۔ ہمارے ہاں جو بھی اگر پاکستان سے دیکھا جائے کہ جب بھی گرمیاں آتی ہیں، تابستان آتا ہے تو مری کی جانب اور کارگل کی جانب، اس طرف سے جو ہندوستان پاکستان جو یہ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں سیر تفریح کے لیے، لیکن جب ایران والے اگر جانا چاہیں ان جگہوں پہ تو وہ
ان 3 صوبوں مازندران، گیلان و گلستان میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو علاقے ہیں اس میں جنگل بھی ہیں، سرسبز چیزیں ہیں، اور موسم یہاں پہ معتدل رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایران از شمال با جمہوری آذربائیجان، ترکمانستان و ارمنستان، اگر شمال میں دیکھا جائے تو شمال کی جو سرحد ہے ایران کی وہ آذربائیجان سے، ترکمانستان اور ارمنستان سے، و از شرق اور مشرق سے اگر دیکھا جائے تو با افغانستان و پاکستان ہمسایه است. پاکستان و افغانستان ایران کے همسایه ہیں. در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. جنوب ایران میں یہ خلیج فارس اور عمان کا دریا ہے. و از غرب با عراق و ترکیہ هم مرز است. اگر مغرب کی جانب دیکھا جائے تو مغرب کی طرف عراق کا اور ترکی کا بارڈر لگتا ہے. 98% مردم ایران مسلمان هستند. 98% جو ہے نا ایران کے لوگ مسلمان ہیں. و گروه اندکی هم مسیح زرتشتی و یهودی اند که این اقلیت ها در کنار مسلمان زندگی خوب و راحتی دارند. کہ 98% تو مسلمان ہیں، باقی جو ہے نا ان میں مسیح ہیں، زرتشتی ہیں، یہودی ہیں، کہ جو اقلیت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کچھ یہودیوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے، انہیں پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے، یا اصفہان میں زیادہ تر اصفہان کے نزدیک علاقوں میں یہودی ہیں اور زرتشتی مسیح ہیں ان کے، جس طرح یہاں کلیسا ہے وہاں بھی دیکھا ہے، آپ سنا ہے آپ نے. تو ان کو جو ہے نا وہاں پہ اسرائیل والوں نے بلا لیا، کہا کہ آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، کیونکہ یہودی وہاں ملک ہے. تو کچھ جو ہے نا یہودی وہاں چلے گئے اور کچھ یہاں پہ بس رہے ہیں ابھی تک بھی، جس طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے. فارسی زبان رسمی ایران است. زبان فارسی وہ ایرانیوں کی رسمی زبان ہے. ولی زبان های دیگری چون عربی کیونکہ عراق کے ساتھ ہیں، ترکی کے سرحد کے ساتھ ہیں، کردی یہ افغانستان کے نزدیک جو سرحدی علاقے وہاں بولی جاتی ہے، اور بلوچی یہ بلوچستان پاکستان کے جو ہم مرز ہے وہاں پر نزدیک بولی جاتی ہے. تو یہ ایرانی تو رسمی ہے، لیکن بارڈر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں جو وہ عربی بولتے ہیں، ترکی، کردی، بلوچی وغیرہ بھی بول لیتے ہیں. نیز در برخی از شهرها استفاده می شود، اور وہاں سے کچھ افراد جو شہر منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. خوب پاسخ دهید. نام ایران با کدام یک از عالمان و شاعران شناخته می شود؟ چرا جهانگردان سفر به اصفهان را بسیار دوست دارند؟ تخت جمشید در کدام شهر ایران قرار دارد و چه ویژگی داشته است؟ ایران از شمال و غرب با کدام کشور همسایه است؟ غیر از زبان فارسی از چه زبان‌های در ایران استفاده می شود؟ خوب واجه آموزی. ویژگی خصوصیت کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص میں پائی جاتی ہے. خصوصیت راست گویی، مہربانی، با کودکان و خنده رو بودن از ویژگی های پیامبر اسلام بود. رسول خدا کی ویژگی خصوصیات میں ایک بہت سنوں میں سے ایک سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، مہربان ہوتے تھے بچوں کے ساتھ، اور ہمیشہ خندہ پیشانی سے دوسروں کے ساتھ ملاقات کرتے، خندہ پیشانی سے رہتے تھے. یکی از ویژگی‌های خوب خروس بیدار شدن قبل از اذان صبح است. مهربان بودن و احترام گذاشتن به مهمان از خصوصیت‌های پدر بزرگم بود. جغرافیہ جغرافیہ بھی اردو میں بھی جغرافیہ کہتے ہیں، جس میں ایک علاقے میں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آب و ہوا ہوتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے، دریا، یا جو بھی چیزیں اس کو کہتے ہیں. یہ جغرافی لحاظ سے یہ جگہ، یہ چیز. در کتاب جغرافیہ ویژگی‌های مختلف قاره‌ها، کشورها و شهر نوشته شده است. جو جغرافی کی کتاب ہے اس میں مختلف بر اعظموں کے، ملکوں کے اور شہروں کے جو خصوصیات لکھی جاتی ہیں. هر انسانی باید از ویژگی‌های جغرافیایی کشور خودش مانند جمعیت آب و هوا وغیرہ باخبر باشد. تاریخ اردو فارسی میں تاریخ بولتے ہیں. تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی ایران 22 بہمن 1357 است کہ انقلاب اسلامی ایران کی جو فتح کا دن ہے وہ 22 بہمن 1357 است ہے. یعنی
من به مطالعه کتاب‌های تاریخی مانند زندگی پیامبران بسیار علاقه دارم. زیباترین آثار تاریخی و دیدنی جهان در ایران، مصر، یونان و ایتالیا قرار دارد. منطقه یا تو شہر کا ایک ٹکڑا جگہ ہوتا ہے، یا ایک ملک کا یا ایک زمین کا جو علاقے کو کہتے ہیں کہ یہ منطقه ہے. شہر قوم به 8 منطقه تقسیم شده است. قم المقدس شہر کو 8 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مرکز آموزشی زبان در منطقه 4 قرار دارد کہ جو آموزشی زبان جہاں پہ زبان فارسی سکھاتے ہیں ایران میں قم المقدس میں، تو وہ چوتھی جگہ پر جو منطقہ بنایا ہوا ہے کہ یہ منطقہ نمبر 4 ہے، چوتھا علاقہ، اس میں یہ جگہ پائی جاتی ہے. درختهای موز و نارگیل معمولا در مناطق گرم و مرطوب وجود دارند. بیشتر مناطق جنگلی ایران در شمار این کشور قرار دارد. خاورمیانه کشورهای جنوب غربی قاره آسیا مانند ایران، عراق اور عربستان. خاورمیانه جو ایشیا کے جنوب غربی میں واقع ہوتے ہیں، جس میں ایران، عراق، عربستان وغیرہ شامل ہیں. ایک طرف جو سنٹرل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ ملک پائے جاتے ہیں. کشورهای عربی اطراف خلیج فارس در منطقه خاورمیانه قرار دارند. جو عربی کنٹریز ہیں خلیج فارس کی اطراف میں، وہ سنٹرل ایشیا میں، سنٹرل جو ہوتا ہے اس میں بنایا گیا ہے ان چیزوں کو، ان کنٹریز کو. بیشتر نفت جهان از خاورمیانه به کشورهای دیگر فرستاده می شود. قرن صدی کہتے ہیں، ہر 100 سال کو قرن کہتے ہیں. پدر بزرگم در سال 1910 میلادی به دنیا آمد و در سال 2008 از دنیا رفت. او حدود 1 قرن زندگی کرد کہ میرے جو والد پدر بزرگ یعنی دادا بزرگ ہیں، جو دادا ہیں، وہ 1910 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں اس دنیا سے چلے گئے. خدا رحمت کرنے اس پہ. وہ تقریباً 1 صدی انہوں نے زندگی گزاری. قرن 14 از سال 1301 تا سال 1400 است. پیامبر اسلام بیش از 14 قرن پیش در مکه به دنیا آمد. عالم کو عالم ہی کہتے ہیں اردو اور فارسی میں. امام خمینی یکی از بزرگترین عالمان در قرن 20 میلادی بود. امام خمینی اس 20 صدی کے بہت بڑے عالم دین تھے. اگر خوب درس بخوانید می توانید از عالمان و دانشمندان بزرگ شوید. شاعر جو شعر کہتے ہیں اسے شعر کہتے ہیں. حافظ شاعر بزرگ ایران در قرن 8 کاف زندگی می کند. حافظ جو ہے نا یہ ایرانیوں کا بزرگ شاعر ہے جو کہ 8ویں صدی میں پیدا ہوا. دوستم شاعر است و همیشه جدیدترین شعرهایش را برای میخواند. جمعیت تعداد کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی یا جانوروں کے لحاظ سے ہو. جمعیت ایران حدود 76 میلیون نفر است. ایران کی جو تعداد ہے وہ تقریباً کتنا 76 لاکھ ہے. چین پرجمعیت ترین کشور جهان است. این کشور حدود 1 میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد. رشته کو یعنی پہاڑی سلسلہ جسے کہتے ہیں. در ایران 2 رشته کو مشہور به نام البرز و زاگرس وجود دارد. ایران میں 2 مشہور پہاڑی سلسلے ہیں جن میں ایک کا نام البرز اور دوسرے کا نام زاگرس ہے. کوہ دماوند در میان رشته کو البرز قرار دارد. برج ایک بہت بڑی عمارت کو کہتے ہیں برج، جس میں برج خلیفہ ہے یا باقی برج. برج ایفل در پاریس یکی از برج‌های مشهور جهان است. پاریس میں ایفل ٹاور جو ہے وہ بہت ہی بہت بڑا برج ہے. برج ایفل 300 متر ارتفاع دارد و برج میلاد در تهران 435 متر ارتفاع دارد. گردشگر وہی جو سیر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں مختلف جگہوں، مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں، اسے کہتے ہیں گردشگر ہیں.
ہر سال ہزاران گردش گر از تخت جمشید و شیراز و کاخ علی کبودر اصفہان دا دیدن می کنند کہ ہر سال ہزاروں سیر و تفریح کرنے والے لوگ تخت جمید شیراز کے شہر میں آتے ہیں، اور اسی طرح اصفہان میں کاخ علی کاپو کی طرف آتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو. گردش گران علاقہ یہ زیادہ بدیدن موضحہ و آثار قدیمی دارد. پدرم جهان گرد است او برای دیدن جهان بسیار از کشورهای مسافرت کرده است. ارزشمند با ارزش این انگشتر برایم بسیار ارزشمند است چون مادرم آن را به من هدیه داده است. یہ جو انگوٹھی ہے میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے. ارزشمند یعنی قیمتی ہونا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہدیہ دیا تھا. قرآن ارزشمند ترین کتاب برای همه مسلمان جهان است. مشهور یعنی معروف، کسی یا چیزی که بسیار از مردم آن را میشناسند. مشهور کہتے ہیں معروف. ابو علی سینا یکی از عالمان مشهور اسلامی در این دنیا است. اسلامی دنیا میں ابو علی سینا بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں. مسجد الحرام یکی از قدیمی ترین و مشهورترین مسجد جهان است و کعبه در آن قرار دارد. بننا جیسا آپ سے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی جگہ، چاہے وہ گھر ہو، اسکول ہو، مسجد ہو یا اپارٹمان ہو، جو کہ انسان کے ہاتھ سے بنایا گیا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ بننا ہے، بنانے والا. کعبہ اور مسجد اقصی از مهمترین بناهای اسلامی اند. کعبہ اور مسجد اقصی جو مهمترین اسلامی جگہیں ہیں. برای دیدن بناهای تاریخی ایرانی میتوانید به شهر اصفهان و یزد و شیراز بروید. کلیسا جہاں پہ مسیحی افراد عبادت کرتے ہیں. کلیسا کہتے ہیں مسیحیان روز یکشنبه برای دعا کردن به کلیسا میروند. ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ یکشنبه اتوار کے دن مسیحی لوگ کلیسا میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں. عالمان مسیح در کلیسا برای مردم صحبت میکنند. قبرستان کہتے ہیں کسانی را که از دنیا میروند به قبرستان میبرند و دفن میکنند. ہاں جی، جو بھی شخص وفات پا جاتا ہے تو وہ اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور دفن کرتے ہیں. قبرستان بقیع در مدینه یکی از مهمترین قبرستان‌های جهان است. قبر برخی از پیامبران و بسیاری از علما در قبرستان وادی اسلام شهر نجف است. باشکوه چیز ہے کہ زیبا بزرگ انسان اتنا باشکوه سے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بہت ہی پیاری اور بڑی ہے، جو کہ انسان جیسے ہی دیکھتا ہے اس سے بہت مزہ لیتا ہے اور اسے تجربہ کرتا ہے. کعبہ در مسجد الحرام باشکوه‌ترین بناهای معنوی جهان است. کعبہ جو ہے مسجد الحرام میں یہ بہت ہی مہم ترین جگہوں جو معنوی جگہ ہے اس دنیا میں مہم ترین ہے. مراسم جشن میلاد امام زمان در ایران بسیار باشکوه دیدنی است. آرامگاه قبر انسان معروف و بزرگ باشکوه است. آرامگاه وہی قبر مطہر ہے کہ جہاں پہ معروف اور مشہور لوگ یہاں پہ دفن ہو سے کہتے ہیں آرامگاه. آرامگاه ابن سینا در شہر ہمدان است کہ شہر ہمدان میں ابن سینا کی آرامگاه ہے. آرامگاه فردوسی شہر بزرگ ایران نزدیک شہر مشہد قرار دارد. تن کہتے ہیں نفر کو، افراد کو. به خاطر تصادف دو تن از مسافران اتوبوس زخمی شدند. ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دو اتوبوس میں بس میں سے دو افراد جو ہے نا زخمی ہو گئے. یاران امام حسین علیہ السلام 72 تن بودند. استان یعنی صوبہ. استان نوازندران در شمال ایران قرار دارد و 20 شهر دارد. جو مازندران صوبہ ہے ایران کے شمال میں واقع ہے، تقریباً اس میں 20 شہر ہیں. اچھا جی. شهر ورامین و داماد از شهرهای استان تهران هستند. سبزابط کوتوفان سرسبز بولتے ہیں. بسیار از مردم در روزهای تعطیل به مناطق سرسبز سفر میکنند. بہت سارے افراد جو ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں وہ سرسبز علاقوں میں سفر کرتے ہیں. جنگل ہے سرسبز افریقہ بسیار دیدنی و زیبا هستند. ہمسایہ کو ہمسایہ کہتے ہیں.
خانمان و دوستم در این کوچه است. میرا اور میرے دوست کا گھر اس گلی میں ہے. باہم ہمسایہ هستیم. هم میرے همسایه ہیں. پیامبر اسلام درباره احترام و خوبی کردن به همسایه بسیار فرموده است. مرز بارڈر کہتے ہیں. برای گذشتن از مرز وارد شدن به کشور دیگر گذرم لازم است. کہتے ہیں کہ بارڈر سے چھوڑنے میں اور دوسرے ملکوں میں جب ہم انٹر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ لازمی ہوتا ہے. ایران سے اپنے ملک سے کسی جگہ جائے یا دوسرے ملک کے جو افراد ہیں وہ ہیں، اس کے لیے جو پاسپورٹ وہ لازم ہوتا ہے. کشور ایران از شرق با کشور افغانستان و پاکستان هم مرز و همسایه است. اقلیت میں جو کہ کم تعداد میں ہو، چیزیں کم تر ہو، چھوٹے ہو، تو کہتے ہیں اقلیت. اکثریت مردم جهان مسیح و مسلمان و یهودیان جهان در اقلیت هستند. مسیح و مسلمان زیادہ افراد ہیں اس دنیا میں، اور یہودی اس جہان میں کیا ہیں، تھوڑے ہیں. بیشتر دانشجویان از سیگار کشیدن بادشان میآید. کسانی که سیگار دوست دارند در اقلیت هستند. کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں سے جو کہ مسیح اور مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سیگار دوست دارند. زبان رسمی زبان جو ہوتا ہے در کشور هند مردم به زبان گوناگون صحبت میکنند، اما زبان رسمی آن هندی است. ہندوستان میں لوگ مختلف وہ زبانیں بولتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کی رسمی زبان کیا ہے، ہندی ہے. معمولا در رادیو و تلویزیون هر کشور با زبان رسمی آن کشور صحبت میکند. واجه آموزی مخالف جو واجه آموزی ہیں: عالم، جاہل، نادان، ارزشمند، بی ارزش، مسلمان، کافر، اقلیت، اکثریت، پر جمعیت، کم جمعیت، مشہور، گمنام، رسمی، غیر رسمی. ساعت 1:15 بعد از ظهر است. فکر میکنم دوستان نهار خورده باشند. یہ فعل ماضی التزامی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. شاید فیلم های قرآنی مانند فیلم حضرت یوسف را دیده باشید. دوستان هنوز نیامده‌اند. ممکن است ماشینشان خراب شده باشند. میخواهم به خانه بروم، احتمالاً پدر مادر و سفر پر گشته باشند. اوپر جو ریڈ کلر کے لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں وہ کیا ہیں، فعل ماضی التزامی میں شامل ہیں. فعل ماضی التزامی کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو بن ماضی ہو، اور ماضی کے ساتھ پھر ہے لگائیں اور باشم بھی لگائیں. باشم لگائیں گے، باشم باشی، تو باشے سے ہی آپ ان کو کام کروائیں. تب تک آگے چلتے ہیں. اب اگر بن ماضی ہے اگر لگائیں خورد، بن ماضی ہے، ہے لگائیں گے بنتے خوردے. باش سے باشم باشی باشد باش، خورد باشم آئے گا، خورد باشی. اسی طرح برگشت باشم کو برگشت باشی. تو یہ اینڈ تک آگے دیکھیں. فعل ماضی التزامی کے جو مصدر ہیں ان کی آپ نے صرف کرنا ہے. شنیدن، فرستادن، خبر دادن، فهمیدن، یادداشت کردن، فرا گرفتن، استفاده کردن، توضیح دادن. توجہ کرنا ہے یہاں پر کہ فعل ماضی التزامی کو منفی اگر کریں تو وہ نون شروع میں لگا دیں، جس طرح پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں. نہ خورد باشم، نہ رفت باشم، نہ داخت باشم. تو نون لگاتے جائیں گے تو آپ کے منفی باتیں بنتے جائیں گے. ان فعل کا بھی آپ منفی بنا دیجیے گا. ہاں جی، جملہ زیرہ با واجہ دادہ شدہ کامل کنند. یہ الفاظ جو دیے گئے ان کے ساتھ مناسب جو الفاظ لگے ان جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے. طلبہ فرد امتحان دارند باید درسشان را، یا آپ نے خود ہی ان کو حل کرنا ہے. ان وزنوں کے جو کہا گیا ہے ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، ان فعل میں تبدیل کرنا ہے. دختن، اب یہ آپ نے یہاں پہ ماضی التزامی میں آپ نے کیا کرنا ہے، چینج کرنا ہے. مضارع التزامی بھی
جسے کہتے ہیں ماضی التزامی، مضارع التزامی پہ آپ نے چینج کر کے بتانا ہے۔ جملہ زیرہ با استفادہ از فعل گزشتہ التزام تغییر دہیے، تو فعل ماضی التزامی سے آپ نے جملوں کو چینج کرنا ہے۔ دوستم شاید به خانوادش نامه بنویسد. آنها برای رفتن به مسافرت بلیط خریدند. او هر روز پس از تعطیل شدن اداره به خانه برمیگردد. خودکاری روی میز نیز کسی که آن را داشته است. اگر فرزندم در امتحان قبول شود برایش یک دوچرخه میخرم. خوب، یہ آج کے ہمارا درس ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ درس بہت ہی پسند آئے ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔